اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک کافر اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب مال خرچ کریں گے، پھر وہی مال ان پر حسرت و ندامت ہو جائیں گے، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ صاحبو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اپنا مال مشرکین کو دیتے تھے تاکہ مشرکین اس کے ذریعے قوت حاصل کرے، پاور حاصل کرے اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ یہ اپنا مال خرچ کر دیں گے لیکن ان کی آرزو پوری نہیں ہوگی، انہیں اپنا مال خرچ کرنے پر بھی ندامت ہوگی کہ ہمارا مال ضائع چلا گیا۔ معاذ اللہ، ان کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دینا اور کفر کے کلمے کو اسلام کے کلمے پر بلند کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کفر کے کلمے کو پست کرتا ہوں اور اپنے کلمے کو بلند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے کلمے کو بلند کرتا ہوں اور آخرت کے اندر ان کافروں کو جہنم میں اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا اور انہیں عذاب دے گا۔ یہ آیت کریمہ کا نزول کب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکے، یہ خرچ کرنا ان پر حسرت ہوگا، ندامت ہوگا، یہ ان کی آرزو بھی پوری نہیں ہوگی۔ یہ آیت کفار قریش کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے جنگ بدر، جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر کے موقع پر کافروں کا جو 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا، ان کا کھانا انہوں نے اپنے ذمے پہ لیا۔ یہ کل 12 شخص تھے، ان میں سے ہر شخص روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے کافروں کو کھلاتا تھا۔ اب یہ کافر جنگ کے میدان کے اندر رسول اللہ کے خلاف، یہ کافر جنگ کے میدان کے اندر رسول اللہ کے اصحاب کے خلاف، لیکن یہ 12 بندے کافروں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ ان میں سے 2 بندے وہ تھے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ان میں سے ایک حضرت عباس بن عبد المطلب اور دوسرے حضرت حکیم بن حزام، یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی بندے تھے وہ روزانہ مسلمانوں کو 10 اونٹ ذبح کرتے، یہ بھی، اور کیا کرتے، مسلمانوں کے خلاف کفار کو وہ اونٹ کھلاتے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر 2000 کفار کرائے پر تیار کیا، 2000 کافروں کو مال دے کر، پیسہ دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا، اور لکھا ہے کہ اس نے 40 اوقیہ سونا خرچ کیا ان کے اوپر کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آخر یہ قول لکھا ہے کہ جنگ بدر کی جب شکست ہوئی کافروں کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فتح عطا فرمائی، تو جو کافر جنگ کے میدان کے اندر قتل ہو گئے تھے، ان کے گھر والوں نے ابو سفیان، اس کے قافلے کے اندر جتنے لوگ تھے تجارت کے لیے، ان کو اپنا مال دے دیا، یہ لو ہمارا مال لو اور یہ مسلمانوں کے خلاف تم جنگ کرو، مسلمانوں کو معاذ اللہ تم ختم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو روکے، معاذ اللہ مسلمانوں کے خلاف اپنا مال خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے بڑا حسرت ہوگا، یہ پچھتائیں گے، ان کے لیے ندامت کا سبب ہوگا، اور قیامت کے دن بھی میں ان کو جہنم میں دوں گا، کیونکہ یہ مال خرچ کرتے ہیں، مسلمان کافروں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ان کی خواہش ہے معاذ اللہ اللہ کے نور کو بجھا دے، اسلام کا کلمہ نیچے کر دے، کفر کا کلمہ اوپر کر دے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، میں کفر کے کلمے کو نیچے کروں گا، اسلام کو عزت عطا فرماؤں گا۔ اب صاحب غور کرو، یہاں بڑی غور طلب دینے والی، روح کو چھو جانے والی بات ہے۔ یہاں میرے آقا کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کافروں کفار
مشرکین کی مدد کرتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے، مسلمانوں کو ختم کریں۔ لیکن آج بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، فلسطین کے اندر مسلمان کٹ رہے ہیں لیکن یہاں کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے۔ تب کافر اپنا مال خرچ کرتے تھے، ہم کیا مدد کریں؟ ہم مدد کرنے کی بجائے الٹا اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ادھر کی بچیاں ننھی منی جن کے گھروں اجڑ گئے، وہ چھوٹے چھوٹے خون جو لتھڑے ہوئے خون کے اندر بچے ہیں، عورتوں کی عزتیں پہ مال ہوگی، گھروں کے گھر اجڑ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، ہم مسلمان تھے، ہماری حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا حکومت اعلان کر دیتی، پابندی لگا دیتی، خبردار اسرائیل کی کسی نے کوئی چیز خریدی، اور یار ہم ایک نیز خریدتے ہیں اسرائیل کی، ایک نیز ہی خریدے 100 روپے کی 200 روپے کی، بتاؤ اسرائیل کفر کی مدد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہ انہیں 200 روپے کی 2 گولیاں لے گا، وہاں جا کر کسی مسلمان کے سینے میں اتارے گا۔ اگر یہی خون کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو وہاں ہماری نمازیں کس کام آئیں گی، ہمارے روزے کس کام آئیں گے؟ تو ہونے تو یہ چاہیے تھا، لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب دکانوں میں دیکھتے ہیں اسرائیل کی چیزیں بک رہی ہیں، اور وہ تاریخ پڑھ کے دیکھو، قرآن کی تعلیم کو ہم بھول چکے ہیں۔ وہ کافر اپنا مال بیچ دے، سونا خرچ کر دے کہ مسلمانوں کو ختم کرے، رسول اللہ کے خلاف جنگ کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ آج حضور کی امت مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہم قرآن کی تعلیم بھول چکے ہیں۔ خدا کی قسم آج کافر ہمیں دیکھتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ امت تو محمد کی ہے لیکن قرآن کی تعلیم بھول چکی ہے۔ کفار دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کلمہ تو محمد کا کرتے ہیں لیکن یہ نقل ہمارے ایکٹروں کی کرتے ہیں، ان کے لباس محمد مصطفیٰ جیسے نہیں، ان کے لباس کافروں جیسے ہیں۔ وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یہ امت تو محمد کی ہے لیکن وہ کردار ہمارے ایکٹر جیسا بناتی ہے۔ ان کو پتہ ہے یہ امت تو محمد کی ہے لیکن اب محمد کی عمر حضرت امیر حمزہ کی دردناک شہادت کو بھول گئی ہے۔ یہ بول گئی عبداللہ بن رواحہ نے کیا قربانی دی تھی، امت حضور کی بول گئی ہے۔ ہمارے سلاف نے، ہمارے بڑے نے کتنی قربانیاں دی تھی اسلام کی خاطر، لیکن آج ہم اسلام کی تعلیم کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ان کو پتہ ہے یہ صدیق اکبر کو فالو نہیں کرتے، یہ عمر فاروق کو فالو نہیں کرتے، یہ اپنے سلاف کے پیچھے نہیں چلتے، یہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں۔ فیس بک اٹھائے ہماری فلمیں دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہر جگہ یہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ حکمرانوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہونے تو یہی چاہیے تھا، حق حکمرانوں کا تھا کہ یہ پابندیاں لگاتے، لیکن یہاں بھی ہر مسلمان کا حق ہے صاحبوں کہ وہ اسرائیل کی جتنی چیزیں ان سے بائیکاٹ کر دو۔ آج آپ نے قرآن سے سیکھا یہ ہم نے چیز، یہ قرآن سنیں، نیت کر لیں یار اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اسرائیل کی مدد تو نہ کریں، اسرائیل کی چیزیں خرید کر ان کو پیسہ تو پروموٹ نہ کریں۔ ہمارے پیسے سے وہ معاذ اللہ ہتھیار خریدتے ہیں، گولیاں جو بنود خریدتے ہیں، وہاں جا کر فلسطین میں مسلمانوں کے سینوں میں اتارتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری غیرت ایمانی کہاں ہے؟ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ وہاں کے ہم بچے نہیں دیکھتے، روزانہ خبر آتی ہے اتنے بندے مار گئے، اتنے بندے دنیا سے چلے گئے، اتنے بچے مار گئے، اتنی بچیاں چلی گئی، اتنے گھر اجڑ گئے، اسرائیل نے بم پھینک دیا، یہ کر دیا، ہسپتال پورے تباہ ہو گیا، وہاں پر پینے کے لیے پانی نہیں، چیزیں کوئی نہیں۔ لیکن آج یہاں بھوکا مسلمان بجائے ان کی مدد کرنے کے پیسہ کفر کو پروموٹ کر، ہم چیزیں خریدتے ہیں، یہ پورا جتنا بھی پیسہ ہے یہ اسرائیل کو جا رہا ہے۔ خدا کی قسم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے نا یار، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم وہاں جا کر ہمیں ظلموں کی مدد نہیں کر سکتے، کفر کی مدد تو نہ کریں۔ حق تو یہ حکمرانوں کا، یہ قیامت کے دن یہ ننھے بچے یہ خون ان کے گرے بانوں کو نوچیں گے کہ یا اللہ یہ مسلمانوں کے حکمران تھے، ہماری عزتیں لٹ رہی تھی، ہم برباد ہو رہے تھے، یا اللہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا، لیکن ان کو اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی تھی، یہ سیٹوں کے پیچھے لڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر، صاحبو قرآن کی تعلیم کو مت بلاؤ، اس قرآن کی تعلیم کو یاد رکھو۔ وہ کافر سب کچھ بول کر معاذ اللہ اپنے مال و متاع خرچ کر دے میرے آقا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن آج حضور کی امت حضور کی تعلیم کو بھول جائے۔ صاحبو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج اب نیت کر لیں یار، اور کچھ نہیں کر سکتے، اسرائیل کی کوئی چیز نہ خریدیں، مورے لگی اسٹیمپ پہ لگی ہوتی ہیں، سب کو پتہ یہ چیز اسرائیل کی ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کی غیرت ختم ہے، وہ خرید رہے۔ تو یہ صاحبو آپ خرید تو آج رہے ہو، لیکن اتنا سوچ لینا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب ضرور دے رہے ہیں کہ ہم نے کفر کو سپورٹ کیا، اسلام کو سپورٹ کیا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں نازل کی ہے، وہ اپنا مال و متاع سب کچھ خرچ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ جتنا مرضی مال خرچ کر لیں، جتنا مرضی کر لیں،
ان کی حسرت پوری نہیں ہوگی، یہ شرمندہ ہی ہوں گے، ان کو ندامت ہی ہوگی، ان کی خواہش اللہ پوری نہیں ہونے دے گا۔ ان کی خواہش آج بھی کفر کی خواہش ہے، معاذ اللہ اسلام کو نیچا دکھائے، وہ بڑے فخر پہ ہے، ناز پہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی خواہش ہے کہ یہ اسلام کے کلمے کو نیچا کر دیں، پست کر دیں، کفر کے کلمے کو بلند کریں، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب تمہارا رب ایسا ہونے نہیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا میں کفر کے کلمے کو نیچے کروں گا، اسلام کو عزت عطا کروں گا۔ آج بھی آپ دعا بھی کریں فلسطین کے لیے اور اسرائیل کی چیزوں سے بائیکاٹ کریں، ایز اے مسلمان، ایز اے مومن، کلمہ پڑھنے والے ہم، یہ ہمارا حق ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔